کوئی 10 دن قبل 2 ویڈیوز اوپر تلے انیک ناجی صاحب کی آپ سب نے دیکھی ہیں، ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بھی وہ کافی شیئر کی جا رہی تھیں، مجھے بھی بہت سے احباب نے وہ بھیجی۔ دونوں خاص طور پر احمدیوں کے بارے میں تھیں، اور بلکہ ایک امریکہ سے ایک نوجوان دوست نے تو اصلاح بھی کروائی کہ یہ احمدیہ ایشو کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایشو کے طور پر اسٹیبلش کرنے میں 90 سال لگے تھے، اور پھر بھٹو صاحب کے دور میں جو اخباروں کی سرخیاں بنی وہ جماعت احمدیہ اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام احمدی لکھتے ہیں، اور احمدیہ مسلک یا احمدیہ فرقہ یا احمدیہ اسکول آف تھاٹ، ان ساری چیزوں پر برش پھیر کر تو بھٹو صاحب کے زمانے میں جب قومی اسمبلی میں فیصلہ کیا گیا نان مسلم قرار دینے والا، تو اس وقت یہ متعارف کروائی گئیں شہ سرخیوں کی صورت میں میڈیا نے 90 سالہ مسئلہ۔ اور وہ پھر ظاہر ہے جب ایک دفعہ ایک چیز آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں پھر وہ آگے چلتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جن سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا تو ٹائٹل نیم ہی مسئلہ رکھ دیا گیا، احمدیہ ایشو رکھ دیا گیا، حساس ایشو۔ پھر ختم نبوت کے بعد جب تحریک ختم نبوت اپنے پر پرزے نکال چکی تو پھر وہ ایشو جو ہے وہ حساس ایشو کے طور پر بھی جانا جانے لگا۔ لیکن جن کے ہاں سچ مچ ایشو تھے اور وہ آج پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی جو بنیادی اصولیں اور ان کی جو نوکیں تھیں وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ نے ابتدا میں ہی دیکھ کے تو احادیث میں ان الفاظ میں فرمایا کہ فتنے انہی میں سے پیدا ہوں گے اور انہی میں جا کر دم توڑیں گے، اس زمانے کے علماء اور ان علماء کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسالک۔ کیونکہ پہلے تو عالم اسلام 4 فقہوں کے ساتھ ہی گزارا کرتا آیا نا، اب تو وہ 4 بھی نہیں رہے، حزب بنے، لشکر بنے، پھر سپاہ بنی، پھر وہ ان کے آگے ٹوٹ کے تو پھر وہ ادھر سے ٹوٹے تو ادھر جا کے جڑ گئے، ادھر ٹوٹے تو کسی اور جگہ جا کے نکل آئے، پھر اس میں سے وہ IS نکلی، پھر اس میں خلافت پیدا ہو رہی ہے، اور پھر وہ خلافت بھی 2 قسم کی ہے، اور ایک کابل میں اسٹیبلش ہو رہی ہے، دوسری اس اسٹیبلش ہونے والی پہ حملے کر رہی ہے، اور تیسری کا انتظار لال مسجد والے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جب ہو گیا تو اس میں ان کا مسالک سے اور مسلک سے اور فقہ سے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے ذریعے دنیا میں متعارف ہونے والے دین سے اور خدا تعالیٰ کی جو اب ازلی ابدی تعلیمات ہیں ان سے تو کوئی تعلق نہ بچا نا۔ پھر تو وہ ایک بگ ٹوٹ دوڑ شروع ہو گئی، پر جدھر مرضی نکل جائے اور جتنے مرضی ہو جائیں۔ ان دورانیوں میں انیک ناجی صاحب کی جو 2 ویڈیوز تھیں ان کو بارش کا قطرہ بھی سمجھا گیا اور ان کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی سمجھا گیا، اور احمدیوں نے بڑا خوش ہو کے اس کو شیئر بھی کیا، اور مجھے بھی قریبی دوستوں نے بھی بھجوایا، بلکہ بعد میں میری ایک ویڈیو جو ہے ایک مشترکہ دوست نے انیک ناجی صاحب کو بھی بھجوائی، تو جن پہ ان کا بقول میرے دوست کے تبصرہ تھا کہ یار میں تو مذہبی ایشو میں نہیں، میں اس کے بعد خیر میں نے بھی ان کی چیزیں سنی کہ، اور یہ سٹائل پھر ان کا تھا۔ اس سے پہلے ویسے آپ نے تو یہ 2 ویڈیو سنی نا جب انہوں نے احمدیوں کا نام لیا، میں اس سے پہلے ان کی ایک ویڈیو سن چکا تھا جس میں وہ پورے پاکستان کو اور انٹیلیجنشیا کو مخاطب کر کے بڑے دبنگ لہجے میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، اور اس پہ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا، چاہے اس کی میرے اظہار کی کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس میں کیا کہ انہوں نے ایک طرف سے بات شروع کر کے پورا ایسے اسکرپٹ نہیں تھا ان کے سامنے، لیکن ان کے دل سے اور ان کے دماغ سے اور روح سے ایک اسکرپٹ پھوٹ رہا تھا، اور وہ
اے ٹو زی یوں شروع کیا اور اینڈ تک ختم کر کے کہتے ہیں کہ فیکٹریوں کو اور آپ کی اقتصادیات کو اور ان چیزوں کو اور آپ کے بزنس کو اور آپ کی ترقیات کو، سیاسی سماجی میدانوں میں آگے بڑھنے کو اسلام سے کوئی اس طرح سے تعلق نہیں ہے. خدا کا نام لیں اور اپنی دنیا داری کو دیکھیں، اور بالکل معقول بات نہیں. بہت اچھے طریقے سے خوشی ہوئی کہ کوئی آدمی ان کو وہ لائنیں دکھا رہا ہے جن لائنوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ 2 ویڈیوز آ گئیں، پہلی سنی پھر اس کے بعد دوسری سنی. تو ایک تو میں نے یہ فرق نوٹ کیا کہ ان 2 ویڈیوز کے ان کے جو ویوز ہیں وہ باقیوں سے 10 گنا زیادہ ہیں، اور باقیوں میں اتنی زیادہ ویوز نہیں تھے جتنے ان 2 ویڈیوز کے تھے. کیوں؟ کہ وہی جو امریکہ والے ہمارے دوست نے کہا نا کہ احمدیہ ایشو پہ بات ہوئی تھی. احمدیہ تو چونکہ ایشو ہے ہی نہیں سرے سے. احمدیت ایک جماعت ہے، اور احمدیت ایک جماعت ہے جو خدا تعالیٰ کے اس زمانے میں مامور کے ذریعے قائم ہوئی ہے، اور اسی مامور کے ذریعے دی گئی خوشخبریوں کے نتیجے میں انہوں نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں خدا تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت کے طور پر موجود ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں گے، اور وہ خلافت احمدیہ ہے. اور وہ بغیر ایشوز پیدا کیے، بلکہ بہت سے ایشوز کو، وہ ایشوز جو ہیں وہ ان کے سینے پہ مارے جاتے ہیں اور وہاں وہ ڈیفیوز ہو کے آئیں، سب زخم میرے دل میں اترتے جائیں. اس کے مصداق وہ ان کو ڈیفیوز کر کے اپنے اندر اتار لیتے ہیں. جن کو ظلم اور تیر اور تفنگ اور تلوار اور بندوق اور ان چیزوں کو اپنے سینے میں ڈیفیوز کرتے ہوئے 130 سال ہو گئے ہیں، ان کو تو احمدیہ ایشو سمجھا جاتا ہے. اور جو کبھی یتیم خانہ چوک میں تماشے لگاتے ہیں، کبھی فیض آباد چوک میں تماشے لگ رہے ہیں، کبھی جنرل اعظم کے دور میں پورے پنجاب اور پورے پاکستان کو اپنی وہ آگ جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، پورے لاہور میں منی مارشل لا لگانا پڑ جاتا ہے، جن کی وجہ سے کبھی وہ تحریک نظام مصطفیٰ کے طور پر سامنے آتے ہیں، کبھی تحریک نفاذ شریعت محمدیہ کے طور پر شمالی علاقہ جات پہ چڑھ دوڑتے ہیں، پھر وہ صوفی محمد کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ان کے لیے ان کے ریڈیو قائم ہوتے ہیں جو وہاں سے آگ لگانی شروع کرتے ہیں اور دیر چترال سے ہوتے ہوئے اسلام آباد تک آتے ہیں، کبھی وہ لال مسجد میں آپریشن کی شکل اختیار کرتے ہیں. ان ساروں کو ایشو نہیں، ان کو مذہبی جماعتیں کہا جاتا ہے.